السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے جو مرزا ادیب صاحب نے لکھا اور اس کا نام ہے لہو اور قالین۔ تو پہلے ہم چلیں گے اسکرین کی جانب تاکہ میں اسکرین پہ جا کر آپ کو یہ پڑھ کے بھی سناؤں، اور اس کے بعد پارٹ نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، کیونکہ یہ لمبے وہ ہیں ڈرامے اور تحریر کافی ہوتی ہے اس میں، اس لیے اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل لیول کا، کیونکہ اتنی بڑی یوٹیوب ویڈیو بنانا مناسب نہیں ہے۔ لہذا ہم پہلے پارٹ 1 میں اس کو ڈرامے کو میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ اس کے تمام الفاظ کو، اس کے تلفظ کو پہچان سکیں، اور اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ مرزا ادیب صاحب کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے لہو اور قالین۔ تو پہلے مرزا ادیب صاحب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے 1914 میں، اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرس کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی مطلب ہے ایک باب کا، ایک باب میں وہ ختم ہو جانے والا، اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نفس شناس تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا، یہ ان کی آبیتی ہے، ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ تو جناب، اب ہم ان کا جو لکھا ہوا وہ ہے ڈرامہ، وہ شروع کرتے ہیں، لہو اور قالین۔ تو اس ڈرامے کا جو مقاصد ہیں وہ تو یہ ہیں کہ طلباء کو اردو میں سنجیدہ ڈراموں کی روایت سے آگاہ کرنا، طلباء کو اپنے معاشرے میں موجود ریاکار کرداروں سے روشناس کرانا، تحریر کے ذریعے جذبوں کے اظہار کے سلیقے سے متعارف کرانا۔ اس ڈرامے کے کردار ٹوٹل 1 2 3 4 کل 4 کردار ہیں۔ ایک بابا ہے جو نوکر ہے، دوسرے تجمل صاحب ہیں، ایک سرمایہ دار، اختر ایک مصور ہیں، اور رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری۔ ان 4 افراد 4 کردار ہیں اس کے، جس پر یہ پورا ڈرامہ بیس کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب منظر، پہلا منظر کیا ہے؟ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، کارنیس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں ایزل پر کینوس،
جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے اور چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب پردہ اٹھا مطلب ڈرامہ شروع ہوا، پردہ اٹھا تو وہ بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتے دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں؟ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے۔ رات سرکار، میں تو کوئی بات کہنا چاہتا، رات سرکار کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ تجمل: رات کیا؟ بابا: میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے۔ شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل: اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا: سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار۔ تجمل: کیا ہے؟ شاید کچھ ایسے ہیں کچھ روز سے، شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل: پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے: اچھا سرکار۔ تجمل: بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا: بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کے شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر: کہیے۔ تجمل: بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر: جی ہاں۔ تجمل: بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر: مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پہ متعجب: تمہیں اس کا علم تھا؟ اختر: اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل: تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اختر خاموش۔ تجمل: کیا کہا؟ اختر: کچھ نہیں۔ تجمل: کچھ نہیں؟ کچھ نہیں؟ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر: شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر: جی نہیں۔ اس نے کہا تھا مسکرا کر: ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر: صحیح کہا تھا اس نے۔ یعنی کہ؟ تجمل: یعنی کہ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تجمل: کیا کہا؟ لہجے میں حیرت: رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر: میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل: کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر: کوئی شکایت نہیں۔ تجمل: پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر: میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل: پھر بھی کیا مطلب؟ اختر: مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل: بیوقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر: اس سے جواب دے چکا ہوں۔ تجمل: اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بیوقوفی کی وجہ؟ ذرا سوچو تو، یہاں اگر تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر: اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تجمل: مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر:
مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل، اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر، آخر کیوں؟ تجمل، اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں، شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدسور سنجیدہ ہے۔ کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر، مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل، کیا حماقت ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل، فن کی بات کرتے ہو؟ یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل، اختر فرمائیے، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اختر، لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ تجمل، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب کہیں گے ایک غریب اور قلاش مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا میری توہین نہیں ہے؟ اختر بھونچکا ہو کر، توہین کیسی؟ تجمل، اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اختر، صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ تجمل، یہ بات نہیں ہے اختر، ملائمت سے غور کرو، کتنی عجیب حالت ہوگی میری، میں نے فردن کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اختر، میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تجمل، میں سمجھتا ہوں نا فرق پڑتا ہے، اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر، آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل، روک نہیں سکتے؟ خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو اس لیے جان چاہتے ہو، تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ اختر، آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے۔ جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹھی سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل، معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا ہے، اختر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر لہجے میں کسی قدر تحکم، ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ اختر، آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے، معاملہ اتنے دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اختر، ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے۔ تجمل، تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں؟ اختر، جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجئے کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں، یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا، میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ تجمل، فریب؟ آج تمہیں کیا ہو گیا اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا، بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، قلاش اور گمنام مصور ہوں۔
میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھیں۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنی غربت قدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ تجمل: ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے اختر؟ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ تجمل: میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے اختر، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تجمل: کیا مطلب؟ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم اختر؟ آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارات اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تجمل غصے سے: یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے اختر، اور آپ کہہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے۔ میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہان روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی، آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنے اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و ابرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں۔ تجمل: ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک اختر؟ دھوکہ یا کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ تجمل: میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو اختر۔ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں۔
اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا۔ میں اس تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائقی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی۔ اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ طرح اس سودے میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہوا ہے۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹری سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ اختر: میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ تجمل: میں؟ اختر: ہاں تم، بتاؤ، خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسرے کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ رؤوف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ بغل سے اخبار نکالتا ہے۔ آپ دونوں کے ساتھ میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تجمل: تم جاؤ اس وقت۔ رؤوف: بہتر جناب۔ رؤوف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہ یاد آ گیا مسٹر اختر، آپ کو کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ اختر: ہاں کیا ہوا اسے، جلدی بتاؤ۔ رؤوف: افسوس آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر: خودکشی؟ رؤوف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اختر تجمل سے: سنا تم نے؟ تم نے ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو۔ اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کی گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے، اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل: نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ اختر: میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے یہ۔ تجمل: رؤوف کھڑے کیوں ہو، اس پاجی کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ رؤوف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پہنچتا ہے اور پردہ گرتا ہے۔ تو جناب یہ تھا ڈرامہ لہو اور قالین۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیا ہے، تو یہ ڈرامہ آج یہاں ختم ہوتا ہے، اس پارٹ 1 کا آج یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ 2 کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن آپ اگر اب میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اس کے بیل کو دبا کر اور آل کو سلیکٹ کر لیں گے تو جو ہی میں اس کی مشق اپلوڈ کروں گا یا کوئی اور دوسرا سبق اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی فوری طور پر اطلاع مل جائے گی۔ تو اس کو آپ سبسکرائب کر کے اس کے بٹن کو دبا دیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔